بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے خالصتان کے رہنماؤں کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ خالصتان کے رہنما ہیں بلکہ یہ ان ممالک کے شہری بھی ہیں. یعنی ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کینیڈا کا شہری تھا، یعنی کینیڈا کا شہری تھا، اور اس کے بعد پھر وہ خالصتان تحریک کے ساتھ جو ہے وابستہ تھا. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں دوسرے جو امریکہ کے اندر جو ایس ایف جے سکھ فار جسٹس کے خاص طور پہ جو بانی ہیں، اس کے اوپر جو اٹیمپٹ کیا گیا اسیسینیشن کا انڈیا کی جانب سے، را کی جانب سے، اس حوالے سے بات کریں تو یہ پہلا اٹیمپٹ نہیں ہے. اس سے پہلے یو کے اندر بھی یہ ہو چکا ہوا ہے اور یو کے میں یہ کامیاب بھی ہوا. اسے زہر دی گئی سکھ رہنما کو، اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے، ہم نے دیکھا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے بعد جس طرح سے کینیڈا نے ان کے پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس بات کو بار بار دہرایا کہ کس طرح سے ہندوستان کی ریاست اس کے اندر انوالوڈ ہے اور اس کا ایتھینٹک اور کریڈیبل ثبوت ان کے پاس موجود ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فائیو آئیز کی جانب سے ان کی کافی ریزرویشن بھی سامنے آئی. امریکہ کی آئی، آسٹریلیا کی آئی، نیوزی لینڈ کی آئی اور خود کینیڈا کی بھی آئی. لیکن دنیا کو ایکشن کا انتظار ہے کیونکہ ایک اور اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے امریکہ کے اندر، اور یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اب امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں کیا وہ انتخاب کریں گے ہندوستان کی اس بربریت کا اور اس کا، خاص طور پہ ہندوستان جس طرح سے کر رہا ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر، قطر میں بھی ہم نے دیکھا، یا وہ انتخاب کریں گے کہ وہ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری رہیں گے اور وہ کنڈیم بھی کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. اگرچہ اس مرتبہ جو ایکسٹرنل منسٹری ہے انڈیا کی، اس نے یہ کہا کہ میٹر آف کنسرن ہے، تو یہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میٹر آف کنسرن ان کے لیے یہ بنتا جا رہا ہے تو کیا ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا ایکشن لے لیا گیا؟ کیا انڈیا کی جو سٹیٹ ہے وہ روگ سٹیٹ بنتی جا رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور خاص طور پہ اس وقت دنیا میں جو مسائل ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ ہندوتوا کا مسئلہ بھی ہے. اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے تعارف کروائیں گے. جناب آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے الطاف حسین وانی صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہیں. ہمارا ساتھ دے رہی ہیں گل عائشہ بھٹی صاحبہ، تجزیہ کار ہیں. اور اسکائپ کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اشتیاق حمدانی صاحب، تجزیہ کار ہیں آل دا وے فرام رشیا. جی آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. بے گناہ کشمیریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے بھارت نے اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے مغربی ممالک میں دہشت گردی کو ہوا دی تو دنیا نے بھی اس کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا. چند روز قبل امریکہ میں سکھ شہری کے قتل کی سازش میں بھارتی ایجنٹ ملوث ہونے کا الزام بھارت کی اصلیت سامنے لے آیا. بھارت نے مغرب میں مقیم سکھوں کے خلاف منظم سازش تیار کر رکھی ہے. چند روز قبل امریکہ نے نہ صرف را کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا بلکہ انہیں بھارتی سفارت خانے سے نکل جانے کا حکم بھی دے دیا. بات یہیں تک محدود نہیں رہی بلکہ رواں سال ستمبر میں کینیڈا کے سکھ شہری ہردیپ سنگھ کا بھی قتل ہوا تھا، جس پر کینیڈین وزیر اعظم نے اس قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا. اس سازش سے متعلق امریکہ نے بھی کینیڈین حکومت کو معلومات فراہم کی تھیں. امریکہ بھارت کا سب سے بڑا شراکت دار ملک ہے، لیکن سکھ شہری کے قتل کی سازش نے دونوں ملکوں کے مابین دوریاں بڑھنے کے خدشے کو تقویت دی ہے. رپورٹ کے مطابق بھارت نے 2008 میں مغرب میں را کا ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا جو بھارت مخالف آواز دبانے کے لیے سکھ رہنماؤں کے قتل کے سنگین منصوبے پر عمل پیرا ہے. لیکن وہ مغرب جو بھارت کو کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والے ملک کے طور پر دیکھتا تھا، آج بھارت کو سکھوں کے قتل کے منصوبے بناتے ہوئے دیکھ کر حیرت زدہ ہے. دہشت گردی کی بھارتی چالیں ناکام ہونے سے یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ سوائے رسوائی کے بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. الطاف وانی صاحب یہ فرمائے گا، گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر جو اس وقت ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کہہ سکتے ہیں اور ایک پورا پلان کیا گیا، وہ اب آشکار بھی ہو چکا ہے، ایک انڈیا ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، اس وقت خاموش کیوں ہے امریکہ؟ دیکھیں، جس وقت پہلے دیکھا ہم نے ایک اٹیمپٹ، ایک وہ کامیاب اٹیمپٹ ایک ہوا برطانیہ میں، اس کے بعد کینیڈا میں ایک
آپریشن ہوا اور جس پر کینیڈا کی حکومت نے، کینیڈا کے وزیر اعظم نے آواز بھی اٹھائی، دنیا کو بتایا، لیکن اس وقت جو رد عمل تھا، حالانکہ امریکہ نے خود کچھ اطلاعات دی تھی کینیڈین حکومت کو اس سلسلے میں، انفارمیشن دی تھی اس سارے سلسلے میں، جو بڑے ممالک ہیں ان کا چونکہ انفارمیشن گیدرنگ کا ایک سلسلہ ہے، اس میں وہ شیئر کرتے ہیں، انہوں نے شیئر کی تھی، لیکن اس کا جو دیکھا ہم نے کہ بڑی طاقتوں نے، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو یا آسٹریلیا ہو، دوسرے لوگ ہو، اور کوئی خاطر خواہ کنڈیمنیشن اس کی اس طرح سے نہیں کی، کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے ہندوستان کو لگتا کہ وہ رانگ فٹ پر ہے، بلکہ ایسے بیانات آئے جن بیانات کی وجہ سے شاید ہندوستان کی حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن ڈو وتھ دیز کنسرن شو کرنا، یہ چیز کرنا، ایسی چیزوں سے وہ پچھلے 35 سال سے ہم نے دیکھا کشمیر میں لوگوں کو کس طرح وہ مار رہے ہیں، پھر دنیا کنسرن شو کرتی ہے، کنسرن سے ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، دے ڈونٹ بلیو ان۔ دنیا اکاؤنٹیبل کرنے میں ہندوستان کو ناکام ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم بڑے عرصے سے سالہ سال سے کہہ رہے تھے کہ جو سافرن ٹیررزم ہے وہ بڑھ رہا ہے، دنیا میں بڑھ رہا ہے، دنیا کہتی تھی نہیں دس از ناٹ آور کنسرن، یہ چونکہ ہندوستان کا اپنا ہے، ہمارا کنسرن نہیں ہے، بٹ سنس 2014 آنورڈز ہم دیکھتے ہیں اس سافران ٹیرر کو پوری ایک پیٹرنیج ملی اسٹیٹ کی، اور اسٹیٹ پیٹرنیج کے تحت یہ ٹیررزم چل رہا ہے، اور اس کے جو سیلز را کے ذریعے سے ان کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہے دنیا میں۔ اب سکھ مومنٹ نے ایک طرح سے شیل کیا ہندوستان کو کہ دنیا میں جس طرح سے انہوں نے اپنے وہ کیے، اپنے جو انہوں نے ریفرینڈمز کیے فار سکھ الیکشنز، وہ سارے سلسلے کر کے ہندوستان ایک طرح سے بوکھلا گیا، اور بوکھلاہٹ کے بعد انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے یہ کی، اور میں بھی یہ کہوں گا کہ مغربی حکومتیں ابھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی، گو کہ امریکی وزیر خارجہ نے ہندوستان میں آ کر ان سے بتایا ساری چیزیں، لیکن ساری چیزیں انڈر کارپیٹ ہیں، وی ڈونٹ سی اینی جو ہونی چاہیے جس طرح سے ہندوستانی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی کام، یہ کام کوئی نچلے لیول کا ایجنٹ نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی اسٹیٹ کے ہائیسٹ لیول سے اجازت نہ ہو، جبکہ ہندوستانی سفارت خانہ جب اس کو دلی سے وزارت خارجہ سے اجازت نہ ہو، وزارت خارجہ ایسا کام اجازت نہیں دے سکتی ہے جب تک اس کو ہوم منسٹری سے اجازت نہ ہو، ہوم منسٹری تب تک نہیں کہ جب تک وزیر اعظم کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اٹ مینز ہندوستان کی فرام ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ اس میں انوالو ہے، جب تک ہندوستان کی لیڈرشپ کو یہ خدشہ نہ ہو کہ ان کو کسی جگہ اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا، دے ول بی ٹرائڈ ان کورٹ آف لا، ان کے لیے زمین تنگ ہوگی، وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے کینیڈا نے کنڈیم کیا، اس کے بعد پھر سفارتی تعلقات جو ہیں اسے لوور ڈاؤن، ٹون ڈاؤن کیا، لیکن فردر ہمیں ایکشن نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اب امریکہ کے اندر ہوا ہے، ان ممالک کی اپنی سرزمین کے اوپر ہندوستان یہ کارروائیاں کر رہا ہے، ان کی سرد مہری نے ہندوستان کا حوصلہ کتنا بڑھایا ہے؟ اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ایک ایسا لفظ ہے جو بالکل اس کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے انڈیا کے اوپر، دیٹ از اسٹیٹ اسپانسر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ اس میں اسٹیٹ کے انوالومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ اسٹیٹ تو انوالوڈ ہے کمپلیٹلی، یعنی اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سرد مہری ان کی طرف سے دکھائی گئی، ان ایکشن دکھایا گیا، اس نے کتنا حوصلہ بڑھایا ہندوستان کا کہ اس نے کینیڈا میں نجر کا قتل کیا اور نے کہا اوکے سٹیٹمنٹس آ گئی، کنڈیمنیشن آ گئی، لوور ڈاؤن ہو گیا، اب ہم امریکہ کی طرف جاتے ہیں، پلان کو فردر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس میں کتنا حوصلہ بڑھا ان کا؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم حوصلہ بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے انڈیا کا جو اسٹیٹس رہا ہے امریکہ کے نزدیک، دیٹ از کائنڈ آف اے بلو آئڈ بوائے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایکسٹرا فیورز بھی دی جاتی رہی ہیں، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ 123 اگریمنٹ سائن کر لیے نیوکلیئر پیسفل ڈیل کے امریکہ نے، اور بہت ساری اسٹریٹجک اور ڈیفینس ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے۔ 150 ارب کی حالی ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے۔ جی، اب آپ ڈیفینس اور دیکھیں نیوکلیئر اگریمنٹس بھی کتنے سائن کیے اس اسٹیٹ کے ساتھ، اس کو بلو آئڈ بوائے بنا لیا جسٹ ٹو کنٹین چائنا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا رزلٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، وہ جہاں جہاں اس کو اپنا ٹارگیٹ نظر آ رہا ہے وہ ان کو ہٹ کر رہا ہے۔ کینیڈا نے اس سے پہلے جب انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا اس کے اوپر، بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو یورپینز ہیں نا اور دا امیریکنز، دے آر ویری مچ سینسٹیو اباؤٹ دیئر سٹیزن رائٹ،
اب ان کو اپنے سٹیزن رائٹس جب وائلیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان ساری جو اسیسینیشن لیکن یوکے میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہاں پہ سکھ رہنما کا قتل ہوا وہاں کوئی کنڈمنیشن اس طرح کی نظر نہیں آئی. اسٹیٹ لیول پہ کنڈمنیشن اس لیے نہیں ہے, وہاں پہ سٹیزن پہ تو بہت ہے کیونکہ وہاں پہ میجورٹی بہت ہے, سکھ کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ, لیکن اسٹیٹ لیول پہ اس لیے نہیں آتی بیکاز امریکہ خاموش تھا. ابھی دیکھیں اب ایونچولی بڑھتے بڑھتے حوصلہ اتنا بلند ہوا ہے کہ اب ٹارگیٹ امریکہ ہو گیا. ابھی پچھلے ویک کے آپ دیکھیں جتنے بھی امریکن نیوز پیپر تھے, وال اسٹریٹ جرنل, واشنگٹن پوسٹ, ان کی ہیڈ لائن اسٹوریز تھی یہ ساری, اور اس کے بعد ایونچولی پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ دیکھیں انڈیا کا رویہ بھی تو کیسے سامنے آیا. کہاں پہ تو آپ کینیڈا کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہم پہ ایک ایلیگیشن لگا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں اٹس اے میٹر آف کنسرن. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں ایک چیز, اور اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسے سالو ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ ابھی کیوں کیا جا رہا ہے یہ, اس لیے کیونکہ الیکشنز ہیں نا کچھ مہینوں میں, اور مودی صاحب کو جو انہوں نے مائنورٹی کا جو ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے جس کے اندر اونلی دا ہندوز آر کیپیبل ٹو لیو ان انڈیا, تو اس کے اندر مائنس سکھ بھی ہیں, تو انہوں نے وہ ایک تھریٹ پرسیپشن جو اپنے اس میں بلڈ اپ کیا ہوا ہے, تو اس کے اندر انہوں نے اپنے اگینسٹ ہر وہ مائنورٹی اس کو ختم کرنا ہے یا ہر ایسے تھریٹ کو ختم کرنا ہے ٹل دا ٹائم کے الیکشنز آئیں, اور الیکشنز میں ان کو یہ چیزیں چاہیے تو الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں, اٹس اے لیسن فار امریکہ, بیکاز امریکہ نے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کو اپنا ایک فیوریٹ چائلڈ بنا لیا. اور اس میں بھی ایک ریسنٹلی وہ جان میئرشمر ہیں, ہی از این امیریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ ویری کریٹیکل ٹورڈ امیریکن فارن پالیسی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ چائنا کو کنٹین کرتے کرتے انڈیا کو اتنا زیادہ فیوریٹ کر رہے ہیں تو ایونچولی یہ آپ کے لیے پرابلم بنے گا, اور بن گیا. ان کی ابھی کچھ عرصے کی ان کی ڈسکشن میں نے دیکھ رہی تھی, اور اس کے فوراً بعد یہ سامنے آ گیا. تو ہی از رائٹ, اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری چیزوں پہ امریکہ کو وارن کر چکے ہیں, اور یہ بھی وارننگ انہوں نے دی تھی, اور ہم نے اس کو دیکھ لیا. ٹھیک ہو گیا. حمدانی صاحب اس میں انوالو کروں گے, یہ فرمائے گا ایک تو ان واقعات کو جہاں پہ آپ ہیں روس میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی سکھ کمیونٹی ہوگی, وہ کتنے خوف زدہ ہیں ان سارے معاملات کے اندر, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو ہندوستان دوسری سٹیٹس کے اندر سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کر رہا ہے. سکھ کمیونٹی کے ساتھ یہاں میری ملاقات رہتی ہے, اور وہ لوگ یقیناً اس کو بڑا افسوسناک واقعہ تو یہ آئی ہے پوری دنیا میں, بڑی ایک جو لہر ہے مایوسی کی اور پریشانی کی وہ بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ رشیا کے اندر رشین میڈیا میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو یہ واقعات ہوئے. یہ خود کینیڈا کی خود مختاری اور ان کے قوانین کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ کیا جو وائٹ کینیڈین ہیں وہ کسی اور درجے کے شہری ہیں, اور یہ جو ایشین جو لوگ ہیں یا افریقن لوگ ہیں جو جا کے ان ممالک میں آباد ہوتے ہیں, نیشنلٹی لیتے ہیں, اس ملک کے شہری بنتے ہیں, تو کیا ان کی کوئی اور درجہ بندی ہے؟ آپ اس کو اس طرح دیکھیں, اگر اس کی جگہ کوئی کینیڈین جو وہاں کا جس کو ہم اپنے طور پہ گورا بھی کہتے ہیں, تو وہ اگر قتل ہوا ہوتا تو اس وقت پورا امریکہ نے اور کینیڈا نے جو ہے اس وقت دنیا بھر میں کتنا وبیلہ کرنا تھا. لیکن اس وقت بڑی اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ دنیا کو کی جو خاموشی کی, جس طرح وانی صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ دنیا کا وہ فیڈ بیک وہ آ نہیں رہا, سامنے نہیں نظر آ رہا, وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایکشن اگر نظر نہیں آئے گا تو بحیثیت کشمیری ہمیں بھی آگے اس کے لیے تیار رہنا ہوگا, خصوصاً ہمارا وہ جو ایک بڑی کمیونٹی جو ایکٹیو ہے جو یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر. تو رشیا آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر سکھوں کے حوالے سے ان ایکشن ہے تو پھر کشمیریوں کو بھی کنسرن اپنا شو کرنا چاہیے. جو حمدانی صاحب نے جو کنسرن ریز کیا ہے, کشمیریوں کو کتنا کنسرن ہونا چاہیے, کیونکہ بڑی تعداد میں کشمیری یورپ کے اندر, نارتھ امریکہ کے اندر اور باقی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں پشمیری تو پہلے سے اس چیز کا ٹارگٹ ہیں, ہندوستان کی ٹارگٹ کے لیے اس کا ٹارگٹ اوورسیز میں بھی رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس طرح جس طرح سے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا, کینیڈا کے واقعے نے ایک طرف ایک پرائم منسٹر آیا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس سے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. ہمارے بہت سارے نوجوان, کشمیری نوجوان جو بیرونی دنیا میں وہ
ایسے حالات میں ان کی موت واقع ہوتی ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جسٹ وہ کہتے ہیں وہ فوت ہو گئی وہاں پر. بڑے پرومزنگ بچے ہمارے جو کشمیر میں ایکٹیویزم میں ملوث کرتے تھے اور باہر جا کر پڑھنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ ایسے حادثات ہوئے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کشمیری تو پہلے سے اس میں تھا. اب کینیڈا میں یہ ہوا کہ کینیڈین وزیر اعظم نے یہ بات کی اور پھر یہ سامنے آ گئی. اس وقت بھی کشمیری چاہے جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے ہی فیلز انسیف، اس کو ایک خدشہ لگتا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے ہمدانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر یہ ہوتا وائٹ انگریز وہ مارا جاتا، وہ وہاں پر کینیڈین اوریجنل کینیڈین مارا جاتا، تو آپ دیکھیں ان کی ایک دوسری زبان ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، کیوں ہم دیکھتے ہیں دنیا کا یہ چہرہ جو ہے جس اس وقت دیکھتے ہیں، یو سی ان غزہ we have seen with regard to Kashmir already کہ دنیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کے مفادات کہاں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ وہ آ گیا آپ کا. انسانی حقوق، جو انسانی اقدار، جن چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جسٹ ویکابلری. لیکن یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے ان اسٹیٹس کی، وہ بھی تو بہت بڑی کوشچن ہوئی ہے، اور وہی ان کی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی جو وہ دنیا میں سیل کرتے ہیں. اس پہ یقیناً آگے بھی چل کے بات کریں گے، لیکن یہاں پہ دوسرا موضوع ہم نے شامل کرنا ہے. دوسرا موضوع ہے جناب کشمیریوں کے حوالے سے، وہ کشمیری بچے جنہیں انڈیا کے بجائے آسٹریلیا کی ٹیم پسند تھی. آسٹریلیا جب جو پچھلے کچھ دن پہلے ورلڈ کپ کا اختتام ہوا، اس میں ایک میچ ہوا آسٹریلیا ورسز انڈیا، اور آسٹریلیا نے بہت زبردست طریقے سے اس کو ون کیا. ان بچوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. یہ بچے جو ہیں یہ گاندربل کے تھے اور یہ یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی کے تھے. ان کے اوپر UAPA لگا دیا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، پہلے آپ کو یہ شارٹ دکھا دیتے. اتنی بڑی سرکار، اتنا بڑا ملک، جو کھیل ہونا چاہیے، کھیل تو کھیل ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہمارے جو پرائم منسٹر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے، جتنے بھی پرائم منسٹر ہمارے رہے ہیں، جب وہ بھی کوئی کھیل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں جو اپوزیشن ٹیم یا اپنی ٹیم جو بھی اچھا کھیلتے ہیں ان کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو چیئر کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. تو جموں کشمیر میں یہ جو لوگ روز دعویٰ کرتے ہیں یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا وسوسہ، اتنا پیرانویا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے آسٹریلیا کی جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ تو آپ تو لوگوں کے دل و دماغ پہ تو آپ قبضہ بندوق کے ذریعے نہیں کر سکتے. آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں، ان کے دماغ جیتنے ہیں. آپ لوگوں کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دو گے؟ محبوبہ مفتی ایکس کٹ پتلی وزیر اعلیٰ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ جس طرح یہ سلوک ہے یہ بالکل بھی غیر انسانی، اس سے دل نہیں جیتے جا سکتے. اشتیاق حمدانی صاحب آپ کو انوالو کروں گا. سر یہ فرمائیے گا، یہ تو پاکستان کی ٹیم نہیں تھی، آپ کیا انڈیا کے ورسز جو بھی ٹیم جیتے گی اس کی پاداش میں کشمیریوں کے ساتھ یہ کچھ ہوگا؟ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا یہ پاکستان کی ٹیم نہیں تھی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 2014 میں جب ایشیا کپ کے ٹورنامنٹ میں 60 کشمیری طلبہ کو ایک کالج میں سے نکال دیا گیا تھا. پھر 2021 میں بھی پاکستان کے T20 ورلڈ کپ جیتنے پر بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے والے 2 میڈیکل کالجز کے کچھ طلبہ کو نکالا گیا تھا اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان پر مقدمات بنائے گئے. تو اس بار تو ٹیم نہیں تھی پاکستان کی، آسٹریلیا کی ٹیم تھی. اصل میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے اس سے پہلے بات بھی کی. یہ جو اندواتا مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو مودی کا، یہ اس نے ہمیشہ ایسی چیزیں کی ہیں کہ جو بھی کشمیری جہاں پہ کہیں بھی وہ ان کا وہ ٹائٹل کوئی نہیں بنتا، کوئی کام نہیں بنتا، تو وہ کشمیریوں کو آگے لے آتے ہیں اور کشمیریوں پر اپنا غصہ نکالتے ہیں. تو ابھی یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے الیکشن آ رہے ہیں، جیسے ہماری بہن نے یہاں بات کی، تو الیکشن آ رہے ہیں. الیکشن کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز کو ریز کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ہوا بنانی ہے، وہ کشمیریوں کے خلاف بنانی ہے، وہ پاکستان کے خلاف بنانی ہے. اس وقت اگر پوری دنیا کا میڈیا یا پوری دنیا اس وقت غزہ کی طرف وہ دیکھ رہی ہے، تو یہ اپنا کام ہمیشہ پیٹھ پہ وار کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. ایک طرف سکھوں کے خلاف کر رہے ہیں اور دوسری طرف کشمیریوں کے خلاف. تو یہ بالکل اس بار آسٹریلیا کے ساتھ میچ تھا اور انہوں نے کبھی جس طریقے کے ساتھ
انہوں نے کشمیریوں کو پھر ٹارگٹ بنایا ہے اس بار. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ضرور, جس میں پاکستان زندہ باد کا اسٹیڈیم کے اندر نعرہ لگانے سے پولیس وردی کے اندر جا کے روک رہی ہے. تو کسی قسم کا کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی وہ رد عمل نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا. یہ بالکل جو رولز ہوتے ہیں کسی بھی گیم کے, یہ بالکل وہ بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اسپورٹس مین بالکل اسپرٹ کوئی نہیں ہے ان کے اندر. صحیح ہے. میں وانی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. سر, یہ دنیا میں کہیں پریسیڈنٹ ہے اس طرح کا کہ آپ نے اگر پسند کرنی ہے تو صرف انڈیا کو پسند کرنا ہے, انڈیا کے علاوہ کسی دوسری ٹیم کو اگر پسند کیا تو آپ کے اوپر UAPA لگا دیا جائے گا. ان لڑکوں کا کیا قصور تھا سر؟ دیکھیں, اس کا ایک کانٹیکسٹ بہت لمبا کانٹیکسٹ ہے. کشمیر کے اندر کشمیری کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی کھیل ہو, کوئی چیز ہو, ہندوستان پاکستان ہو یا ہندوستان کسی کے ساتھ بھی کرے, کیونکہ کشمیری ہندوستان کو آکیپائر سمجھتا ہے اور آکیپائر کی ڈیفیٹ کو ہمیشہ سیلیبریٹ کرتا ہے. یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے ان ہسٹری. اگر آپ 1983 ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی سری نگر کھیلنے کے لیے, اور اس میں اس وقت کشمیر کے ڈاکٹرز, انجینئرز وہ سارے میدان میں آ گئے, اور جس پر گارڈن گرینیج اور ویو رچرڈز نے کہا تھا خود کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹرینیڈاڈ ٹوباگو میں کھیل رہے ہیں, اٹ لکس کراؤڈ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ. تو وہ میچ وہ آدھا ہی رہ گیا اور ان کو ابینڈن کرنا پڑا بیکاز لوگوں نے پھر دوا بول دیا تھا سارے گراؤنڈ پر ہی. یہ اس کا ایک کانٹیکس, کشمیری سیلیبریٹ کرتا ہے اس چیز کو. اب ہندوستان کی سرکار یہ آج کی نہیں اس وقت کی, جب میں 83 کی بتاتا ہوں, 83 میں بھی ان لوگوں کو ایسے ہی قوانین کو کہ UAPA اس وقت نہیں تھا لیکن پبلک سیفٹی ایکٹ ضرور تھا, اس کے تحت ان لوگوں کو جیلیں کاٹنی پڑی, انہیں صحبتیں کاٹنی پڑی. اتنا ہی نہیں, I will go back, اگر آپ کو بتاؤں کشمیری طلباء جو ان 70s میں جو بڑے انقلابی بچے تھے کشمیر کے اندر, جن کے اندر آزادی کا خواب تھا, ان کو کس طرح ہندوستان کے مختلف کالجوں میں انہوں نے مار ڈالا. ان کو کسی کو نہر میں ڈبویا, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا. تو جیسے امدانی صاحب کہہ رہے تھے پرانے واقعات جو کانپور یونیورسٹی میں ہوئے, کرکشیتر یونیورسٹی میں, دوسری جگہ جہاں پر بھی کشمیری تھا وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا, وہ چیئر کر رہا تھا پاکستان کو, تو اس کو اس کی سزا کی. کشمیری کو ہمیشہ سے یہ سزا بھگتنی پڑی ہے ہندوستان کے خلاف یہ کرنے, لیکن کشمیری اپنی عادت سے مجبور ہے, اپنے جذبے سے مجبور ہے, وہ یہ کرتا رہے گا. ہندوستان بندوق کی نوک پر اور ایسے کالے قوانین کے سے کشمیریوں کے اندر اپنی جو حب الوطنی جو ہے, جو ہندوستانیت جگہ نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس میں گل عائشہ بھٹی صاحب آپ کو انوالو کروں گی. یہ فرمائیے گا کتنا اسٹرانگ میسیج دیتے ہیں یہ کشمیری نوجوان, طلبہ ہوں یا طالبات ہوں, کتنا اسٹرانگ میسیج ہمیشہ دیتے ہیں کوئی بھی میچ ہو, انڈیا کو, انڈیا کی اسٹیٹ کو اور دنیا کو, کہ ہم نہ اس ملک کو پسند کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور نہ اس کے ساتھ اس کی ٹیم کو پسند کرتے ہیں. پھر ان کے اوپر UAPA جو بھی لگایا جاتا ہے. کتنا اسٹرانگ میسیج تھا. دیکھیں, جو ایک یوتھ ہوتی ہے وہ ایک فیوچر ہوتی ہے اپنے نیشن کا, اور ایک فیوچر جو ہے وہ ایک ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جتنے بھی کشمیری نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ دنیا بھر میں ایکٹیو ہیں, آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے وانی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ UK میں اور کینیڈا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی موجود ہے, اور 100/100 کہ وہ ایک جو انڈین آکوپائڈ ٹیریٹری کے اندر بھی وہ اتنے کم رائٹس ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ UAPA جو انہوں نے ایکٹ لگایا ہے ان کو, وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے نا, وہ تو انڈین لا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا اس کے باوجود. ہاں, لیکن پھر اس کو اریسٹ دوبارہ کیا, پھر اریسٹ کیا. اور آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ یہ جو لا اپلیکیبل کیا ہے, اس کے ساتھ دوسرا نے لا ان پہ لگایا انڈین پینل کوڈ کا, وہ بھی اپلائی, وہ بھی اپلائی نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ دے آر ناٹ انڈینس, اور وہ جو جس ٹیریٹری پہ آپ لگا رہے ہیں وہ ڈسپیوٹیڈ ہے, تو وہ لا ہی اپلائی نہیں ہوتا, جس میں انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی جو ایجنسیز ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور آن دا ادر ہینڈ وہ جس نے اپلیکیشن دی ہے, جس اسٹوڈنٹ نے, ہی از نان کشمیری. اور اب آپ دیکھیں کہ نان کشمیری کے پاس رائٹ کہاں سے آ رہا ہے, وہی 35A جو انہوں نے وائلیٹ کیا تھا, وہاں سے وہ بات چلی. تو اس طرح سے اگر آپ نان کشمیریز کو لا کے رکھیں گے اور پھر آپ کشمیری جو ہے, اور ظاہرہ دل آزاری ہوگی, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دے آر دا یوتھ, اس سے جو مزاحمت ہے وہ مزید انکریز نہیں ہوگی. بالکل ہوگی, کیونکہ آپ کب تک سپریس کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو نوٹوریس ایکٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے جرنلسٹ آلریڈی امپریزن کیے ہوئے انہوں نے کشمیری. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے گل عائشہ بھٹی صاحبہ کا, الطاف حسین وانی صاحب کا, اور اشتیاق حمدانی صاحب کا.
آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. کشمیر میگزین سے اتنا یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.